جذباتی اداکاری ہو یا شوخ و چنچل انداز، بازگاہ ہر کردار میں ایسے ڈھل جاتی تھی جیسے وہ کردار اسی کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ اس بے مثل اداکارہ نے اپنے مختصر فلمی کیریئر میں ایسے لازوال کردار ادا کیے جس کی مثال نہیں ملتی۔ 80 کی دہائی کی مقبول ترین اداکارہ بازگاہ کے فلمی کیریئر پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف محنت اور قابلیت سے ہی کامیابی نہیں ملتی، مگر اس کے لیے قسمت اور وقت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بازگاہ ایک بہترین اداکارہ اور ماہر رقاصہ ہونے کے باوجود صف اول کی فلمی ہیروئن کبھی نہیں بن سکی تھی، حالانکہ بیشتر ہم اثر اداکاراؤں سے کہیں زیادہ باصلاحیت تھی۔ 80 کی دہائی کی ایک انتہائی مقبول، مصروف اور باصلاحیت اداکارہ تھی، مگر اس نے اپنے عروج کے دور میں عطا اللہ کے کہنے پر فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کی اس وقت بہت سی فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ اتنے سپر ہٹ رول کرنے کے بعد اس اداکارہ کو سپورٹنگ رول میں ہی کاسٹ کیا گیا، یہ کبھی بھی صف اول کی ہیروئن نہ بن سکی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب سبسکرائب بھی کر لینا۔ فلم سٹار بازگاہ نے 20 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ اس کی سب سے پہلی اردو فلم جاوید فاضل کی ڈائریکشن میں بنائی جانے والی سیما تھی، جو 1980 میں ریلیز کی گئی۔ یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ اس میں ٹائٹل رول بابرہ شریف نے ادا کیا تھا۔ یہ 1960 میں بنائی جانے والی فلم سلمہ کا ریمیک تھی۔ اس میں بابرہ شریف، ندیم، راحت کاظمی، بازگاہ، لہری، بہار، کوی اور نجمہ محمود کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ اس پہلی ہی فلم نے بازگاہ کی انڈسٹری میں شناخت کروائی اور اس فلم نے کراچی سرکٹ میں گولڈن جوبلی منائی۔ اس کے بعد 1980 کو ہی بازگاہ کو صغیر احمد نے اپنی اردو فلم سمجھوتا میں کاسٹ کیا۔ اس فلم کی کاسٹنگ میں سب سے اہم رول مسرت شاہین، افشاں قریشی اور بازگاہ نے ادا کیا، مگر اس فلم میں سیما ناصرہ اور روحی بانو کی اداکاری کو بھی فراموش نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بھی غلام محی الدین اسلم، پرویز ننہا اور علی جاز کے ساتھ لاجواب کام کیا تھا۔ اس کے بعد بازگاہ کو اکٹھے 3 فلموں اتھرا پتر، فیصلے اور امانت میں کاسٹ کر لیا گیا۔ اتھرا پتر اور امانت بازگاہ کے کیریئر کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم فلمیں تھیں۔ رنگیلا نے بازگاہ کو فلم امانت میں کاسٹ کر لیا۔ فلم امانت کو 1971 میں بنائی جانے والی فلم دل اور دنیا کی کاپی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دونوں فلمیں رنگیلا پروڈکشن کی جانب سے بنائی گئی تھیں۔ دل اور دنیا میں رنگیلا نے پھول بیچنے والی اندھی لڑکی کا کردار آسیہ سے کرایا تھا، جو گلیوں میں گاتے ہوئے پھول بیچتی ہے۔ اسی رول کی وجہ سے آسیہ ہٹ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح رنگیلا نے 1981 میں بنائی جانے والی فلم امانت میں یہی اندھی لڑکی والا رول بازگاہ سے کروایا اور وہ بھی ہٹ ہو گئی۔ رنگیلا کی ایک فطرت تھی کہ اس کی دوربین نگاہوں میں جو بھی پسندیدہ چہرہ آ جاتا وہ فوراً اس کو کاسٹ کر کے فلم شروع کر دیتا۔ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ انڈسٹری میں جتنی بھی نئی لڑکیاں اس دور میں ہٹ ہوئی، ان میں سے اکثر کی کامیابی کے پیچھے رنگیلا کا ہاتھ تھا۔ بازگاہ کی مادری زبان پشتو تھی، اسے اردو زبان میں بھی عروج تھا، لیکن پنجابی فلموں میں اسے کاسٹ کرنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہدایت کار الطاف حسین نے یہ رسک لیا اور بازگاہ کو سلطان راہی کے ٹائٹل رول پر بنائی جانے والی فلم اتھرا پتر میں آسیہ اور شہدہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ شہدہ ایک نئی اور خوبصورت اداکارہ تھی۔ اگر وہ چند فلمیں بنانے کے بعد جلد ہی انڈسٹری سے غائب نہ ہوتی تو اس کی کارکردگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک اچھی اداکارہ بن سکتی تھی اور اسے لاجواب مواقع بھی مل سکتے تھے۔ وہ منور ظریف، ننہا اور رنگیلا کی طرح ایک کامیڈین اداکارہ تھی اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کا ایسا لاجواب انداز جیسے کسی نے باد صبا میں خوشبو بکھیر دی ہو۔ انہوں نے چند مشہور فلموں میں کام کیا۔ ان کی پہلی فلم مکھڑا چانورگا، انسان اور آدمی، خدا تے ماں، شریف، بدماش اور اتھرا پتر وغیرہ تھی، مگر اس کے بعد وہ کسی فلم میں دیکھنے میں نہ آئی۔ پھر اس کے بعد 1982 میں بازگاہ کو 3 اردو فلموں خوبصورت، راجہ صاحب اور ایک دن بہوکا میں کاسٹ کیا گیا۔ بازگاہ کی خوبصورت فلم سب سے ہٹ ثابت ہوئی۔ شبنم اور ندیم کے ٹائٹل رول پر بنائی جانے والی اس فلم نے کراچی سرکٹ میں گولڈن جوبلی منائی۔ پھر اس کے بعد 1983 میں بازگاہ کی فلم دہلیز ایک سپر ہٹ فلم
साबित हुई। उसने कराची सर्किट में डायमंड जुबली मनाई। ये फिल्म भी शबनम और नदीम के टाइटल रोल पर बनाई गई थी। फिर उसी साल बाज़गा को 4 और फिल्मों में कास्ट किया गया, जिसमें 2 उर्दू, 1 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म थी। दहलीज के बाद सबसे पहले जिस फिल्म में बाज़गा को कास्ट किया गया था वो फिल्म इंसाफ का तराजू थी, जिसकी डायरेक्टर वहीदा खान थी, जिसने बदर मुनीर के इसरार पर बाज़गा को कास्ट करने का फैसला किया। इस फिल्म में टाइटल रोल गौरी और बदर मुनीर ने अदा किया था। बाज़गा के कैरियर की ये पहली फिल्म थी जिसको उस दौर में एक औरत डायरेक्ट कर रही थी। इस फिल्म की डायरेक्टर वहीदा खान ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज पेशावर में हिंदको ड्रामों में अदाकारी से किया। उसका असल नाम सबिया तरजा है। उसके खानदान के दीगर अफराद फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उसने 1970 की दिहाई में जवारगर, मखरूर, दहकान और इलाका गैर में यादगार मरकजी किरदार अदा किए। 1970 की दिहाई के आखिर में उसने फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना शुरू कर दी। उसके बाद बाज़गा की एक और यादगार उर्दू फिल्म टीना रिलीज हुई, जिसमें जान मोहम्मद ने टाइटल रोल बाबरा शरीफ से करवाया। इसमें मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, फैसल, वसीम अब्बास, लहरी, बहरोज सब्जवारी, अस्माइल, तारा, शीरी मलिक और बाज़गा को कास्ट किया गया। ये एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने भी प्लाटिनियम जुबली मनाई। फिल्म इंडस्ट्री में बाज़गा की उर्दू फिल्मों में बाज़गा को खुशकिस्मती की अलामत करार दिया गया कि उसे जिस भी फिल्म में कास्ट किया जाता है वो फिल्म इतनी हिट होती है कि उसकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और प्लाटिनियम जुबली मनाई जाती है। उसके बाद पंजाबी फिल्म साजू ने बाज़गा को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। बाज़गा की पंजाबी मशहूर फिल्मों में कमांडर, ऊंचा शिमला, जटदा, 2 हथकड़ियां, मामा सारे, शहरदा और लड़ाका काबिल जिक्र हैं। बाज़गा के इंतहाई अरूज का दौर चल रहा था जब अताउल्ला ईसा खेलवी की नजर में आई। दोनों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत हुई और फिर कुछ अरसे बाद शादी कर ली। शादी के बाद अताउल्ला ने बाज़गा को फिल्मों में काम करने से मना किया तो बाज़गा ने कहा कि मैं फिल्मों को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, पर मेरी एक छोटी सी बात मान लें। जिन फिल्मों को मैंने साइन किया हुआ है बस उन फिल्मों को मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं फिल्मों से हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। साबका फिल्में मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा किसी भी फिल्म में नजर न आई। बाज़गा से अताउल्ला के 3 बच्चे सावल, बिलावल और बेटी लारैब पैदा हुई। लारैब अता लाहौर में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम निजी स्कूल के लिबर्टी कैंप्स में हासिल की। फिर उसके बाद बाज़गा अपने 3 बच्चों समेत बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई और फिर लारैब ने वहीं सिविल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उसी दौरान उन्होंने विजुअल इफेक्ट में डिप्लोमा भी हासिल किया। बाज़गा के बड़े बेटे सावल अता मौसीकार हैं, जबकि छोटे बेटे बिलावल अता फिल्म मेकिंग और अदाकारी कर रहे हैं। लारैब का बचपन ज्यादातर अपने वालिद के आबाई जिला मियांवाली की तहसील ईसा खेल में गुजरा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब